خلافت نہ کوئی اسلام کی اصطلاح ہے، نہ اسلام نے کوئی خلافت کا نظام تجویز کیا ہے۔ اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے۔ خلافت کا لفظ کیسے پیدا ہوا؟ عربی زبان کے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ جیسے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں، انگریزی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں، اسی طرح خلافت ایک لفظ ہے، کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ خلافت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: جانشین کے لیے، نائب کے لیے، صاحب اقتدار کے لیے۔ 3 مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے۔ تینوں ہی معنی میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں جانشین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں نائب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان سبھی معنی میں یہ حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ دلچسپ بات یہ دیکھیے، بڑی مشہور دعا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سفر پر جاتے ہوئے سکھائی ہے۔ انت الخلیفۃ فی الاہل، اللہ کو خلیفہ کہا ہے، یعنی میں گھر سے جا رہا ہوں تو میری عدم موجودگی میں آپ میری جگہ گھر کے نگہبان ہوں گے۔ تو یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یہ کوئی اصطلاح نہیں، کوئی ٹرم نہیں۔ ہمارے ہاں یہ کہاں سے استعمال ہونا شروع ہوا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کی جگہ مسلمانوں کا امیر بنایا گیا۔ ظاہر نبوت تو آپ پر ختم ہو گئی، لیکن امارت مسلمانوں کی وہ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو مسلمانوں نے یہ ذمہ داری دی، تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا۔ خلیفۃ الرسول یعنی رسول اللہ کا جانشین، جیسے عربی میں کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح وہاں سے شروع ہوئی۔